اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے سطر کو اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اپنے بھائی کی میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کرتا ہے تو گویا اس نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا، یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بھی مسائل اور مصائب میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ جو لوگ ایگزامز دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں، اور جو شادی کو لے کر پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، بہت سارے اس معاملے میں مجھے کمنٹس آتے ہیں، دعا کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے نصیب کھول دے اور ان کے اچھی جگہوں پر رشتوں کے انتظام فرما دیں، اور ان کے جو بھی مسئلے رکاوٹیں جو اس راستے میں آ رہی ہیں تو ان کو دور فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کا عمل ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور کمنٹ کر کے بھی مجھے ضرور بتائیں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ انہیں جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ویورز آج میں جو آپ لوگوں کے لیے عمل لے کر آئی ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیبو، ٹھیک ہے، یا مجیبو کا عمل ہے۔ اور پہلے آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے عمل کی سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے، وہ میں آپ کو طریقہ بتانے کے بعد بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ اس کی اجازت جو ہے اس عمل کی وہ عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ عمل کا طریقہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ یا مجیبوں کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ فجر کے ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ اب کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اذان، جب فجر کی اذان ہوتی ہے آپ کو اس سے پہلے جاگنا ہے، ٹھیک ہے، اذان ہونے سے پہلے آپ کو فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اگر اٹھتے ہیں تہجد کی نماز ادا کریں، اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جانماز پر ہی بیٹھے رہیں اور ذکر و اذکار میں آپ مصروف رہیں، اور اس کے بعد آپ فجر کی اذان ہونے سے پہلے ایک بار دوبارہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آپ فجر کی اذان ہوتی ہے آپ سنتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے، فجر کی سنتیں ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یہ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جب آپ سنتیں ادا کر لیں تو آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 بار درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا جو آپ کو آسانی سے یاد ہے آپ وہ عمل کر لیں۔
3 بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے، اور 3 بار دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار پہلے آپ دروشی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر آپ دعا مانگ لیں۔ اب دعا آپ کوئی سی بھی مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے عمل کی پورے ہونے کی دعا مانگیں، آپ اپنے عمل کے کامیاب ہونے کی دعا مانگیں، کیونکہ اس کے جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس کس طریقے سے پڑھنا ہے، پھر آپ اس کے مطابق دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جب 7 بار سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے اس نام یا مجیبو کو 400 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 4 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اگر مرد حضرات یہ عمل کر رہے ہیں تو وہ مسجد جائیں، تو مسجد جاتے ہوئے راستے میں بھی درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اس کی تعداد فکس نہیں ہے کہ آپ کتنی بار درود شریف پڑھیں گے، آپ چھوٹا یا بڑا جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہیں، جو شروع میں آپ نے پڑھا ہے وہی آپ بعد میں پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف چلے جائیں، اور آپ جب تک فرض نماز ادا نہ کر لیں آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ فرض نماز ادا کر لیں، آپ کو جو فجر کے 2 فرض ہیں وہ بھی آپ ادا کر لیں، اس کے بعد دعا مانگ لیں، پھر آپ اگر کسی سے بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اور اگر خواتین یہ عمل کر رہی ہیں تو وہ اسی جگہ بیٹھی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد فرض نماز اپنی ادا کر لیں، وہ بھی کسی سے کلام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل کا طریقہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو عمل کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اور کتنے دن آپ نے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے اوپر قرض ہے بہت سارا، اور قرض اترنے کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ عمل جو ہے بہت مجرب اور بہت گارنٹیڈ ہے، اور وہ میں آپ کو تعداد بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنے دن یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اسے قرض کے ادائیگی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 55 یعنی 55 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مرد حضرات یہ عمل کر رہے ہیں تو 55 ڈیز لگاتار یعنی 55 دن لگاتار یہ عمل کیا جائے گا بغیر کسی ناغے کے۔ کوئی مجبوری ہو بھی جاتی ہے مرد حضرات کو تو اول ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ وہ چھوڑیں، تو وہ اگر بہتر ہے کہ 55 روز اس عمل کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ 55 دن قرض کی ادائیگی کے لیے یہ عمل اسی طریقے سے کیا جائے گا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن اگر خواتین یہ عمل کر رہی ہیں تو خواتین اپنے جو مخصوص ایام ہیں ان کے دن چھوڑ کے بعد میں وہ دن پورے کر لیں، اور 55 دن انہوں نے پورے کرنے ہیں تو وہ بعد میں یہ عمل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے اور وہ نوکری کے لیے وظیفہ مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی سے اچھی نوکری مل جائے، یا وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی حصول روزگار کے لیے وہ یہ عمل کرنا چاہیں، تو وہ اس عمل کو 40 روز کریں گے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہی طریقہ 40 روز تک اس عمل کو کیا جائے گا حصول روزگار کے لیے۔ اب اس میں کاروبار بھی آ جاتا ہے اور اس میں نوکری بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمل آپ کو ویڈیو سمجھنا ہے، آپ کو عمل سمجھنا ہے، آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اب تیسرا جو اس کا طریقہ ہے، یعنی تیسرا جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ ذرا سمجھ لیں اچھی طریقے سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، یا آپ کے گھر میں برکت ہو، حصول برکت کے لیے، برکت کسی چیز میں بھی آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو جائے، اور حصول برکت کے لیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل جمعہ کے روز فجر کی نماز کے بعد اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا ہے۔ یہ عمل خاص جمعہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اسی طرح سے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عمل آپ کریں گے۔ اور باقی جو 6 دن ہے، ٹھیک ہے، باقی 6 دنوں میں آپ نے اس عمل کو ہر نماز سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 55 بار اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا مجیبو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ حصول برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہر نماز سے پہلے آپ نے 55 بار یا مجیبو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر مرد حضرات یہ کر رہے ہیں اور رکعت چھوٹنے کا ڈر ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں اور ٹائم نہیں ہے، تو وہ یہ عمل جو ہے 55 بار وہ یا مجیبو کو نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر
کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ بہتر ہے کہ اسے ہر نماز سے پہلے 55 بار پڑھ لیا کریں، یعنی یہ 6 دن کا عمل اس طرح سے ہوگا، اور صرف جمعہ کے دن آپ نے اس کو اس طریقے سے ہی کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ حصول برکت کے لیے عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کے نام شاہ مجیبو کا عمل جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور مقصد بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کس مقصد کے لیے آپ نے کتنے دن یہ عمل کرنا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ویڈیو میں ساری ڈیٹیل موجود ہے، اجازت عام ہے، یہ بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے۔ اب آپ کو کسی قسم کا اس سے کوئی سوال جو ہے وہ آپ ویڈیو بار بار دیکھیں تو آپ کو اپنے سوالوں کا جواب ویڈیو میں ہی مل جائے گا، اور باقی اگر آپ کو دعاؤں کے لیے کہنا ہے تو میں دعاؤں کے لیے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کا سلسلہ شروع کروں گی، تو جیسے ہی مجھے کچھ ٹائم ملتا ہے میں دعاؤں کے لیے بھی الگ سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی۔ اتنی دیر میں آپ لوگ جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے نیچے آپ اپنی دعا اور اپنا یعنی کمنٹ میں آپ اپنی دعائیں اور اپنا یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنا نام جن کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ دیا کریں، میں نوٹ کرتی رہتی ہوں، جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کی ویڈیو کا سلسلہ بھی شروع کر دوں گی انشاءاللہ۔ باقی میری یہاں پر ویڈیو ختم ہوتی ہے، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کر دیجئے، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔